جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا، امانت خود ہی کھا جائیں گے، امانت رکھنے والے پریشان حال کر رہے ہوں گے۔ جب کبھی امت زندہ تھی، معتضد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر، اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا، وہ آ کے مکر گیا، دیتا نہیں، کوئی گواہ کہ جی گواہ کوئی نہیں، میں کیا کروں، میرا گواہ کوئی نہیں۔ کہا اچھا امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے، جب ان کے دروازوں پر آئینی گیٹ نہیں تھے، جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے، سوچ کہنے کا اچھا ایسا کرو تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا، تو نے کھڑے نہیں ہونا، سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے، میں تیرا حال پوچھوں گا تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے، پوری بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی۔ اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر، پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا، تو پیچھے لو لشکر جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا رخیج، ارے بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ سارے حیران اس کو دیکھے یہ کیا بلا ہے، ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے، وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں، کیا سر کھائے ہوئے؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے، بغداد میں اور ملنے ہی نہیں آئے، اور میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں۔ ایسے دو چار باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ تاجر یہ دیکھ رہا تھا، پھپھرا کمبے اور مارے، کہنے کا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، وہ تو میرے پاس پڑی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، ابھی حاضر۔ وہ ملی، لے کر پہنچا گیا نا، مل گئی تو معتضد خود آیا، کہا یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ، پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا، بازار میں لٹکا دیا۔ یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے؟ فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں، بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں، اور عدالتیں انصاف نہ دے سکی۔ والامانۃ مغنما، لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے۔ والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکوٰۃ دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا۔ علم دین کی منزل اللہ نہ رہے گا، علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے، دوست کا اکرام کریں گے، ماں کو خوار کر دیں گے، بیویوں کو سجدے کریں گے، سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے، ان کے فرما بردار بن جائیں گے۔ جب یہ ہوگا، دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے معصیت، عصا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عقا کا لفظ استعمال کیا ہے، عقا۔ اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے، اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں، آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے ہو چکی ہے چیز، اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں، حقوق کہتے ہیں، حقوق۔ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے غضب کے سوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے، ماں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے،
माँ बाप डरते हैं, जवान औलाद से बात नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, जवान बेटी अपनी माँ से कह रही थी बकवास ना कर, और उसके मोटे मोटे आंसू जो उसके गालों पर ढलक रहे थे, मुझे यूं लग रहा था ये आर्श को भी हिला के रख लेंगे। और एक बेटा अपने बाप का गिरबान पकड़ के कह रहा था तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। बेटा बाप से कह रहा था, इन्हीं कानों से मैंने खुद सुना है, कोई मैं रिवायत नहीं कर रहा हूं, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। जब औलाद यूं हो, और सुनो, अल्लाह के नबी से पूछा गया क़यामत कब आएगी? क़यामत तो आएगी जब लोग काफिर होंगे, कोई मुसलमान जिंदा नहीं होगा क़यामत पर, सब काफिर होंगे। तो आप कहते जब लोग सारे काफिर हो जाएंगे क़यामत आ जाएगी। शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। तो आपने कहा अल्लाह ही जाने कब आएगी। तो जिब्रील ने कहा कोई निशानी तो बताएं, कोई निशानी तो बताएं। तो आपने फरमाया जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक कर रहे हों। किससे क़यामत को जोड़ा है? जब इस्लामाबाद पिंडी के नौजवान अपनी माओं से नौकरों की तरह, बाप से नौकरों की तरह बात करें, और अरब का बद्दू लंबी 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 बिल्डिंगें बनाए, तो समझो कि क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने का वक्त आ चुका है। ये सब कुछ टूटने वाला है, ऐसा टूटेगा कि कोई रोने वाला ही न बचेगा। माँ बाप की नाफरमानी हलाकत का वो सामान है कि जहन्नम की आग भी इन पर पलट पलट के आएगी। सहाबी अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैगाम पहुंचा या रसूल अल्लाह, बीवी का अलकमा मौत की हालत में कलमा नहीं पड़ा जा रहा, सहाबी का कलमा रुक चुका है, जबकि नबी खुद जिंदा मौजूद है। तो आपने फौरन पूछा माँ बाप में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। कहा नाराज है? राजी। कहा जी नाराज है। तो आपने फौरन उनकी माँ को बुलवा कर कहा अलकमा की अम्मा अब बेटे को माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह ना। आपने पूछा तुझे अपने बेटे से क्या शिकायत है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे उसके दीन की कोई शिकायत है, तहज्जुद गुज़ार, परहेजगार, नमाजी, मुझे सिर्फ एक शिकायत है, जब भी बोलता है मेरा सीना चीर के रख देता है, जब भी बोला मुझे जलील कर दिया, जब भी बोला मुझे ख्वार कर दिया। तो आपने कहा अच्छा माफ कर दो। कहा मेरा दिल, उस अम्मा को पता भी नहीं कि बेटा मर रहा है, वो तो रूठ के दूसरे घर है। तो आपने कहा माफ कर दो। कहा मेरा जी नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, मेरा दिल फट चुका है। तो आपने कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। अम्मा ये कहां सह सके? कहा या रसूल अल्लाह आप अलकमा को क्यों जलाएंगे? कहा जब तू माफ नहीं करेगी तो दोज़ख की आग जलाएंगे, वो मर रहा है। कहा अच्छा या रसूल अल्लाह मैं माफ करती हूँ। इधर मुंह से निकला मैं माफ करती हूँ, इधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर उनकी जनाजे में शिरकत फरमाई, खुद जनाजा पढ़ा के फिर ये बोल बोला जो मैंने पहले बताया कि जिसने माँ बाप को तंग किया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत। वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु वअअता उम्महु वअदना सदीक़हु वअक़सा अबाहु वसाबल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम। कबीले का सरदार फासिक होगा, फासिक होगा। मेरे भाइयों कबीले की सरदारियां नाफरमानों के, फुस्साक के हाथ में, जालिमों के हाथ में। और क्या होगा? वकान रईसुल कौम अरज़लहुम, हुकूमत निकम्मे इंसानों के हाथ में होगी, नाअहल इंसानों के हाथ में होगी। और क्या होगा? वउक्रिम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम भी करेंगे, दिल में नफरत होगी, उसके शर से बचने का अंदर में होगा, ऊपर से यस सर यस सर यस सर, जनाब 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 जनाब। सिर्फ एक इस हदीस का मिसदाक बताऊं, एक सेक्रेटरी रिटायर हुआ सहीवाल, उसने बेटे की शादी की, 5000 आदमियों के लिए कार्ड छापे गए। हम भी मदऊ थे, तो 2 साथी हमने भेजे जाओ भाई शिरकत करके आओ। तो उन्होंने आके वापस कारगुजारी सुनाई कि वो रस्म है ना पैसे देने की दूल्हा को। तो वो एक साथी ने हमारे बताया 2 आदमी बैठे थे, एक ने ऐसे बटुआ निकाला और पैसे निकालने लगा, दूसरे ने कहा रिटायर हो गया ही। कहता फिर दफा करो फिर दफा करो। चौधरी सदीक मरहूम थे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, 5 साल चीफ सेक्रेटरी रहे। उनका लड़का इलियास और मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़ते थे। तो हमारा आपस में आज तक ताल्लुक है, इतने 35 साल हो गए, आज तक वही मोहब्बत है। तो एक दिन उससे मिलने गया, बीमार था,
کہنے لگا جب عباس سیکٹری تھا نا تو چھینک آنے پہ 100 آدمی آئے کرتے چلو سب خیریت تو ہے خیریت تو ہے. وہ جب سے ریٹائر ہوا مر رہے تو کوئی پوچھتا نہیں آ کے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے. محبت کی وجہ سے نہیں، سیاست کا سلام ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے. جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس سے لوگ ان کی زبانیں زہر اگلے گی، زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی، اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ طہرت القینات والمعازف. گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی. جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی. گانے والیاں ظاہرت کے 2 مطلب ہیں. گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے. کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا. وظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم. محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے. تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے. تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر. یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے. یہ اللہ، وہ اللہ، وہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہمارے بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہمارے بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا اور اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا. کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے. مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں. میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی. ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم اللہ کا انکار کرتے ہو. لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں. باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟
جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح. ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ. تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے. الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے. فرشتوں نے کہا 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو. فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا. کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں واپس آؤ واپس آؤ. عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا. اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں. وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخر ہوا ہے. بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگے ہو کے ناچ رہی ہے. کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں. پوری پٹی پہ پھرا ہوں. وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ. چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں. یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی. تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا. زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے. چیخ و پکار. لوط علیہ السلام نے بیوی لگا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے. تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا. تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں. باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت. یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی. جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی. چلو میں کہتا ہوں وہ جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ ایک بات کو تو مان لو، تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے. 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر. اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی. تو اقبال نے کیا کہا تھا؟
تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے. پھر تانسین کے قصیدے پڑے جاتے ہیں. پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے. پھر ناشنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے. ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا. پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا. وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں. ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں. میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا. ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا. کیا خیال ہے؟ یہ 6 لاکھ جیسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا. یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں. ہمارے خون کی یہی قیمت ہے. ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے. 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا بازگشت سنی ہوئی ہے. تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا. کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں. پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے. رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج. اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا. ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا. اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے. یا اگر آگے موت یا پیچھے موت. کہ میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں. تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا. میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں. کہ میں اس لکڑی پر بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا. جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی. یہ تم سے پوچھیں گے، بددامتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے. کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے. تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے. تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو. میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی. 1 مہینہ میں روتا رہا تھا. میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی مڈا دی. مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا. اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی داڑھی کی رکھ لی، پتلون میں چھوڑ دی. اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں. وہ قافلہ ہوتا ہے جس کی کوئی منزل نہ رہے. وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا. کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں. اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا،
اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے، اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے دو گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، اور چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فیء دوبلا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وہ تو علم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقطع امه، ماؤں کے نافرمان، وادنى صدیقه، دوست کا استقبال، واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولان آخر هذه الامت اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اوئے ہوئے، یا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا، اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی۔
عشق بتا میں مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جاؤں، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتا، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب 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 جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا ہوں۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی، تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی عین اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی موسیٰ کو طور پہ اپنا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ مولانا طارق جمیل سے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جاؤ۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہے یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ وہ کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی، مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی۔ جو مر گیا تو حاجی خلیفہ بنا، انہوں نے کہا اماں کو گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یہ غریب لوگ تھے، ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے، یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سنو دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔
मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह, बिमा कसबत अयदीकुम, बिमा कसबत अयदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अज़ाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उसको मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे, हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें यह मिल जाता तो हमें कोई नुकसान न था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है। आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसकी यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे ली, ऐसे चूमा, याद तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया? मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूं। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो वो उधर चले गए, फिर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैंने नपी नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहाँ तक उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे। अब इसको क्यों सीन, हाय क्या तीर लगे हैं, इधर आ सितम दर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। और सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफिले के सबसे हसीन नौजवान थे। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई, तो सबसे पहले कासिम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आकर अपने चचा के सामने खड़े हुए। बीच में लोहे की दीवारें, उन पर जो तलवार पड़ी, हाथ पर हाथ कट के अलग हुआ, जमीन पर गिरा, उनका या अम्मा, हाय चचा। तो इमाम हुसैन कहां पहुंचते, लोहे को चीरते चीरते जब पहुंचे तो जुल्म अपना काम दिखा चुका था और बेटा भतीजा आखिरी सांसों में हिचकियां ले रहा था, तो उसके सराने खड़े होकर कहा, कासिम मेरे बेटे, आज तेरे चचा के दोस्त बड़े थोड़े हैं और दुश्मन बड़े ज्यादा हैं। अल्लाह नासिर हो वकफर बातिर हो। वो क्या दिन होगा जब अल्लाह का रसूल तेरी तरफ से खुद मुद्दई बन के अदालत में आएगा। उस दिन इनको कहां जाए बना मिलेगी। एक दफा तलवारें रुक गई इमाम हुसैन के ये बोल सुनकर, उनको उठाया, सीने से चिमटाकर उनके पांव जमीन पे लगते जा रहे थे। जहां पहले जाफर के बेटे शहीद हुए पड़े थे, जाफर के बेटे औन, अब्दुल्ला, मोहम्मद, औन और मोहम्मद यहां शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला जिंदा सलामत रहे जिनसे हजरत जाफर की नस्ल चली। औन और मोहम्मद के साथ जाके कासिम को लुटा दिया। 16 आखिरी शहजादा अब्दुल्ला, इमाम हुसैन के 4 बेटे शहीद हुए, अली अल अकबर, अली अल औसत, अबू बकर, अब्दुल्ला, 4 बेटे शहीद हुए। आखिरी बच्चे अब्दुल्ला हैं, 2 साल के, उनको बुलवाया मिलने के लिए, प्यार करने के लिए, खुद रह गए, बच्चा रह गया था, जाने का वक्त आ चुका है। तो
جب اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی میں ہے امتحان ہے ہمارا بھی، جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہوتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے لگے میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا